قرآن مجید کا بہت ہی پیارا جملہ اور آیت کے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسہا، بتحقیق یقیناً کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور ناکام ہے وہ انسان جو غفلت کی زندگی گزارتا رہا۔ تو ہر علم کے حاصل کرنے سے پہلے اس کا تزکیہ ضروری ہے، کہ خمینی صاحب کا یہ جملہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان علم فقہ حاصل کر لے، ہو سکتا ہے کہ یہی علم فقہ اسے جہنم میں لے جائے۔ انسان اگر علم اخلاق سیکھے، ہو سکتا ہے کہ یہی علم اخلاق اسے جہنم میں لے جائے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان علم دین سیکھے اور شاید یہی علم دین اسے جہنم میں لے جائے۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی قرآن کا حافظ بن جائے اور شاید یہی حفظ قرآن اس کے لیے باعث گمراہی بن جائے۔ کہ فرمایا جب تک انسان اپنا تزکیہ نہ کرے تب تک کوئی علم سے فائدہ نہیں دیتا۔ جو خوارج جو اہل بیت کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے تھے، کئی لوگ ان میں سے حافظ قرآن تھے، لیکن علی کے مقابلے میں تلوار چلا رہے تھے۔ کربلا کے میدان میں آپ یہ مت سمجھیں کہ مد مقابل والے نماز نہیں پڑھتے تھے، سارے نمازی تھے۔ یہاں تک ملتا ہے کہ کئی ہزار لوگوں نے شب عاشور غسل شہادت کیا تھا کہ کل ہم حسین کو شہید کریں گے، اور اگر اس مقابلے میں مر جاتے ہیں تو ہم بھی شہید ہو جائیں گے۔ تو غسل شہادت کر رہے تھے نبی کے نواسے کو قتل کرنے کی نیت سے۔ تو علم انسان کو اتنا فائدہ نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے کوئی خطیب بن جائے، کوئی ذاکر بن جائے، کوئی عزادار بن جائے، کوئی حاجی بن جائے اور خود کو حاجی کہلوائے، لیکن شاید یہی حاجی کا نام جو ہے اسے گمراہی کی طرف لے جائے، کیونکہ یہ جو کچھ کر رہا ہوگا شاید اپنی ذات کے خاطر کر رہا ہو، شاید اپنے نام کے خاطر کر رہا ہو۔ تو فرمایا سب سے بڑا مجتہد بھی کیوں نہ ہو، کہ امام زمانہ نے بھی جو شرط بتائی تھی صائناً لنفس تھا، یعنی جب تک اس کے وجود میں نفس کا تزکیہ نہیں ہے، جب تک خود کو پاک نہیں کرتا، تب تک دنیا کا بہترین علم بھی اسے فائدہ نہیں دیتا۔ یعنی بندے کا اگر تزکیہ نہ ہو، وہ صحبت رسول میں بھی رہے پھر بھی منافق رہتا ہے، اور بندے کا تزکیہ ہو، نبی سے دور بھی رہا تھا لیکن نبی جب آئے تو نبی کو اس کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ تزکیے کا نتیجہ ہے کہ جو کربلا سے مولا حسین کے ساتھ کئی ایسے لوگ تھے جو چلے تھے، لیکن شب عاشور مولا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جنگ امام حسن میں کتنے لوگ مولا کے ساتھ تھے، لیکن انہی لوگوں نے مولا کے پاؤں سے مسلح بھی کھینچا تھا اور مولا کو زخمی بھی کیا تھا۔ یعنی جو لشکر ناصر بن کے آیا تھا وہی لشکر قاتل بننے چلا تھا، کیونکہ مولا کے ساتھ تو تھے لیکن وجود میں تزکیہ نہیں تھا۔ میں آسان سی مثال دے کر بیان کروں آپ کی نگاہوں میں کہ دیکھیے، ایک گلاس کا تصور کیجئے، اگر یہ گلاس نجس ہے تو اس کے اندر آب زمزم بھی جائے گا وہ نجس ہو جائے گا، نہر فرات کا پانی بھی جائے گا وہ نجس ہو جائے گا۔ تو اسی لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ گلاس کو پاک کیا جائے، اس کے بعد اس میں پانی ڈالا جائے۔ تو اسی طرح سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے ظرف وجود کو پاک کرو، اور یہ ظرف وجود جب پاک ہو جاتا ہے، اب اس میں اگر عزاداری ڈالو گے، اب اس میں اگر حسین ابن علی کے غم میں گرے ہوئے آنسو ڈالو گے، اب جو نماز پڑھو گے، اب جو عبادت کرو گے، وہ عبادت بھی پاک و پاکیزہ عبادت ہوگی اور راہ خدا میں قابل قبول ہوگی۔ تبھی قرآن میں آواز آئی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اے حبیب پہلے ان کا تزکیہ کرنا پھر انہیں تعلیم دینا، کیونکہ تزکیے کے بغیر تعلیم کسی کام کی نہیں۔ اسی طرح اگر مومن اپنا تزکیہ نہ کرے تو اس تزکیے کے بغیر نہ مجلس سننے کا فائدہ ہے، نہ قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے، نہ نماز پڑھنے کا فائدہ ہے، نہ کربلا جانے کا فائدہ ہے۔ اب بندے کا تزکیہ نہیں ہوگا، وہ قافلے میں جائے گا، ایک روٹی کی خاطر دوسرے مومن سے لڑے گا، ایک چائے کی کپ کی خاطر وہ لوگوں کو گالیاں دے گا، تھوڑی سی سہولت نہ ملی وہ لڑ پڑے گا، کیونکہ
کیونکہ اس کا کیا نہیں ہے؟ تزکیہ نہیں ہے۔ یہ کربلا تو آیا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ سفر زیارت یا سفر عبادت میں صبر بھی ساتھ میں ہوتا ہے، شکر بھی ساتھ میں ہوتا ہے۔ اگر بندے کا تزکیہ نہیں ہوگا، مسجد میں بھی ہوگا تو غیبت کرے گا، بندے کا تزکیہ نہیں ہوگا تو اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرے گا۔ یہ علی والا ہوگا لیکن اگر تزکیہ نہ ہوگا، نہ باپ کا احترام کرے گا نہ ماں کا احترام کرے گا۔ لیکن اگر وجود مزکی ہوگا، اس کا تزکیہ ہو چکا ہوگا، تو خدا اسے کبھی کبھی حر بھی بنا دیتا ہے۔ یہ حر کا تزکیہ تھا کہ جب امام نے کہا حر تجھ پہ تیری ماں روئے، جملہ تو حر بھی کہہ سکتا تھا لیکن حر نے اپنے نفس کو مزکی کیا تھا، کہا اے نفس 1 منٹ کے لیے رک جا، تیری ماں معمولی عورت ہے اور حسین کی ماں سیدۃ نساء العالمین ہے۔ تو اصل تزکیہ ہے، بندے کا تزکیہ نہ ہو، بڑے سے بڑا عابد بھی بن جائے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا 10 منٹ سے تزکیہ کر رہے ہیں، یہ ہے کیا؟ تزکیہ ہوتا کیسے ہے؟ کیا یہ اپنے وجود کو دھونے سے ہوتا ہے؟ کون سا دنیا کا ایسا پانی ہے جس سے ہم خود کو دھوئیں تو تزکیہ ہو جائے؟ تو تزکیہ کون کر سکتا ہے؟ پہلے اس کی شرط ہو، پھر بتائیں کہ طریقہ تزکیہ کیا ہے۔ ہر چیز کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے۔ میں آج دھیمے پڑھ رہا ہوں، طبیعت زیادہ مناسب نہیں تو زور نہیں لگا رہا، تو زور آپ اپنے کانوں پہ زور لگا کے سنیے یا لاؤڈ کی آواز تھوڑی بڑھا دیجیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو تزکیے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے وجود میں ایک صفت کو پیدا کرو، اور اگر وہ صفت پیدا ہو گئی تو تو راہ تزکیے پہ چلنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے۔ اس صفت کا نام ہے اپنے وجود پر کنٹرول کا ہونا، اور یہ کنٹرول تبھی آتا ہے جب بندے کا ارادہ مضبوط ہو۔ اگر آپ کا ارادہ کمزور ہوگا، آپ کا کنٹرول کمزور ہوگا، اور جب کنٹرول کمزور ہوگا تو آپ خود کو نہیں چلا رہے ہوں گے، کوئی اور آپ کو چلا رہا ہوگا۔ میں مثال دے رہا ہوں، آپ کسی سفر پہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی چیز کو کھانے کا ارادہ کرتے ہیں، تو کبھی کبھی آپ کے دوست یا رشتہ دار کچھ ایسے مشورے دیتے ہیں کہ آدمی اس ارادے سے منصرف ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب اس کام میں جو میرا ارادہ تھا وہ بڑا کمزور تھا۔ لوگ فوراً میرے ارادوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ بدل سکتے ہیں۔ کہ میں نے کسی مجلس میں مثال دی تھی کہ ایک یونیورسٹی نے بچوں پر ایک تحقیق کرنا شروع کر دی کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کہ اسکول کے اندر گئے اور ان سب بچوں کو انہوں نے ایک ایک چاکلیٹ دی، اور بچوں کو بولا کہ بچوں اگر شام تک تم نے یہ چاکلیٹ نہ کھائی تو تجھے انعام میں 10 چاکلیٹ اور دی جائیں گی۔ اب یہ کیا چیک کر رہے تھے؟ بچوں کے ارادے کی مضبوطی کو چیک کر رہے تھے کہ سب نے بولا ہاں بھائی چاکلیٹ نہیں کھائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کتنوں کو اس چاکلیٹ نہ کھانے پر اپنے وجود پر کنٹرول ہے۔ تو بچہ چاکلیٹ کے پیچھے اپنے ارادے کو توڑ دیتا ہے، اور بندہ بڑا ہو جائے تو رے کی حکومت کے پیچھے اپنے ارادے کو توڑ دیتا ہے۔ ہر بندے کا ارادہ کہیں نہ کہیں ٹوٹتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سب کی کمزوری چاکلیٹ ہو، کسی کی کمزوری چاکلیٹ ہے، کسی کی کمزوری گاڑی ہے، کسی کی کمزوری پیسہ ہے، کسی کی کمزوری عورت ہے، کسی کی کمزوری نگاہ حرام ہے۔ ہر بندے کی اپنی کمزوری ہے، تو جس کی جہاں کمزوری آتی ہے وہیں پر نفس اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، اور یہ کب اپنی کمزوریوں کو اپنی مضبوطیوں میں بدلے گا؟ جب اس کا ارادہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو کہا شام تک انہوں نے ویٹ کیا کہ دیکھیں کون سے بچے ہیں جو چاکلیٹ نہیں کھاتے، تو انہوں نے شام تک ویٹ کیا، اور جب شام کو آئے تو 27 بچے تھے، 27 بچوں کو چیک کیا، ہاں بھائی جو چاکلیٹ ہم نے صبح کو دی تھی لاؤ تاکہ اس کے بدلے میں 10 چاکلیٹ تمہیں اور دی جائے۔ تو کہتے ہیں 27 میں سے تقریباً 21 یا 22 بچوں نے چاکلیٹ کھا لی تھی، 6-7 بچے اور تھے جنہوں نے چاکلیٹ نہیں کھائی تھی۔ پھر کہتے ہم نے 20 سال صبر کیا کہ دیکھیں جنہوں نے کھائی تھی
وہ فیوچر میں کیا بنے، اور جنہوں نے نہیں کھائی تھی وہ فیوچر میں کیا بنے۔ اور جب ہم نے چیک کیا کہ جنہوں نے چاکلیٹ کھا لی، یعنی جن کا ارادہ کمزور تھا، ان میں سے کوئی ڈرائیور بنا، کوئی چپڑاسی بنا، کوئی پیزا بوائے بنا، یعنی سمپل سے کام کرنے والے بنے۔ اور جن بچوں نے نہیں کھائی تھی، جن کو کنٹرول تھا، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی سائنسدان بنا، کوئی بزنس مین بنا۔ تو تبھی معصومین فرماتے ہیں 7 سال سے لے کر 14 سال تک یہ بچہ تیرا غلام ہے، 7 سے 14 تک اس کے ارادے کو مضبوط کر، اگر بچپنے میں مضبوط ہو گیا تو کسی میدان سے بھاگے گا نہیں۔ یہ قرآن جو صفات بتاتا ہے کہ لوگ میدانوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، یہ ارادے کی کمزوری ہے۔ اگر ارادہ بندے کا مضبوط ہو تو ٹوٹی ہوئی تلوار سے بھی دفاع کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ارادہ بندے کا مضبوط ہو تو کربلا سجتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ 72 وہ تھے جن کے ارادے مضبوط تھے۔ زہیر کیسا بھی تھا، اس کا مذہب کیا بھی تھا اس سے پہلے، لیکن حسین جانتے تھے کہ زہیر کا ارادہ مضبوط ہے، وہب کا ارادہ مضبوط ہے، حر کا ارادہ مضبوط ہے۔ اب اگر تو دین باطل پر بھی ہے پر تیرا ارادہ مضبوط ہے تو اہل بیت کوشش کرتے ہیں تجھے اپنے مکتب میں لا دیں۔ میں مثال دوں نا، 100 بندے شیعہ ہوں لیکن ارادہ کمزور ہو، لیکن ایک بندہ شیعہ نہ ہو، کسی اور مکتب میں ہو، تو بندہ کہے گا یہ ایک مجھے دے دو، یہ 100 لے لو، کیونکہ آج 7 ہوتے ہیں کل 7 نہیں ہوتے۔ کبھی بولتے ہیں یا علی گرمی ہے، کبھی بولتے ہیں یا علی زردی ہے۔ تب امام نے فرمایا کہ جو شامی تھے امیر شام کے ساتھ، ان کے ارادے بڑے مضبوط ہوتے تھے کہ فرمایا جب وہ اپنے باطل پہ ہوتے ہوئے باطل پر اتنی مضبوطی سے کھڑے ہیں، تو حق پہ ہوتے ہوئے اپنی حق کے لیے کیوں نہیں لڑتا؟